رمضان کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل استقبال رمضان کے موضوع پر بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے ہمیں رمضان کے مقدس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور رب کائنات نے یہ حکم دیا کہ جو بھی اس مقدس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے، یعنی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس نے عبادت کے دروازے کو حاصل کر لیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ آسمانوں کے دروازے پورا مہینہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ اس پورے مہینے میں ایک دن کے لیے بھی وہ رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک تو اس مقدس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے، کب کھلے؟ جو ہی رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوا، پہلی رات آئی، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور وہ رحمتوں کے دروازے پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ اور اس مقدس مہینے میں جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالی ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ میرے مولا جس روزے دار کو بخش دے۔ اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا کرے گا کہ اس کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار 500 سال چلتا رہے، سفر کرتا رہے گھوڑے پر بیٹھ کر، تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب دیکھیں کتنی شانیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں اس کے لیے جو ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف رب کائنات نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اب پہلی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات رب کائنات امت مصطفیٰ، یہ فضیلت صرف امت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا کسی اور نبی کی امت کو یہ فضیلت نہ ملی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی امت مصطفیٰ پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف رب کائنات رحمت کی نظر فرما دے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ دوسری شان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، رب کائنات کو وہ جو بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس روزہ دار کو بخش دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کو جس نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یہ دعائیں کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا انعام جو میری امت کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، سج جا، سمر جا۔ ان قریب وہ دنیا کی مشقت کو برداشت کر کے تیرے پاس آئیں گے، تیرے اندر آئیں گے، اس لیے جنت تو خود کو سنوار لے، بن سمر جا، اپنی سج دھج کو واضح کر لے، کیونکہ وہ دنیا کی مشقتوں کو برداشت کر کے تیرے اندر آ رہے ہیں۔ پانچواں انعام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس رات رب کائنات امت مصطفیٰ کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو انہیں اجرت دی جاتی، یعنی کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور ہے، اور جس رات رب کائنات گناہگاروں کو بخش دیتا ہے وہ فضیلت والی رات اور ہے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ جب وہ سارے روزے انہوں نے رکھ لیے، اللہ کی عبادت میں پورے مہینے کو گزار دیا، اب ان کی مزدوری کا وقت ہے، اور مزدوری ان کی کیا ہے کہ رب کائنات نے ان کو بخش دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، ہمیں تو رمضان کی قدر ہی نہیں، رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم لوگوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے۔ جو کھجوریں 500 روپے کلو تھیں آج آپ کو وہ 550 600 روپے کلو ملیں۔
اور 2 دن کے بعد خریدنے جائیں گے تو وہ 700-800 روپے کلو ملیں گے۔ اور بھی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی کر دی جائیں گی کہ یا الہی ہم تو پہلے مصیبت میں ہیں، ہم پر اور اپنے عذاب کو نازل فرما۔ جب چیزوں کو مہنگی کریں گے، غریبوں کو تنگ کریں گے تو اللہ کے غضب کو آواز دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا، کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ یہ دعائیں کرتی جب ان کو رمضان کی قدر، اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا۔ رمضان شریف کے مقدس مہینے کی آمد سے 1 دن پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کا خطبہ دیا۔ اس حدیث پاک کی راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن کے بیان فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس کی راتوں میں رب کائنات نے قیام یعنی نماز تراویح، یہ سنت رب کائنات نے تمہیں عطا کی۔ جس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا ہو، یعنی کہ اگر رمضان کے مقدس مہینے میں نفل پڑھیں گے تو رب کائنات اس کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کرے گا۔ اور جس نے اس رمضان کے مقدس مہینے میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیا، یعنی فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور نفلوں کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں بھلائی کرو، بھلائی کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا۔ اب اگر کوئی چیز مہنگے داموں فروخت کرے گا یہ بھلائی تو نہیں، اگر گھٹیا چیز دے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، پیسے پورے لے گا، چیز کم دے گا، گھٹیا دے گا، یہ بھلائی تو نہیں۔ وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان بن رہا ہے۔ جو چیزیں مہنگی دے گا، گھٹیا دے گا، کم قیمت دے گا، قیمت زیادہ وصول کرے گا اور مال گھٹیا دے گا، کم مال دے گا، تو وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو سحری کے وقت، افطاری کے وقت اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ آؤ یہاں پر سحری کا انتظام کیا گیا ہے، روزہ رکھو، افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے، افطاری کرو۔ اور افطاری کی برکت کیا ہے؟ جو افطاری کروائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو رب کائنات اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دے گا، اور اس افطار کرانے والے کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب مل رہا ہے۔ اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کمی نہ ہوگی، یہ نہیں کہ روزہ رکھا اور افطاری کسی نے کروائی تو اس کے اجر میں کمی ہو گئی، کمی نہ ہوگی۔
جو افطاری کروائے گا اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب، اور اس کے علاوہ رب کائنات اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو صحابہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، یعنی کہ ہم میں سے ہر بندے کی اتنی حیثیت نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر افطاری کروا سکے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات یہ اجر اس کو عطا کرے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا۔ جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور بھی دے دے گا کہ روزہ افطار کر لو، اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کروائے گا تو اللہ رب العزت اس کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلائے گا افطاری کے وقت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، روزہ افطار کروائے گا، تو جب وہ بندہ میرے حوض کوثر پر آئے گا میں اس کو بھر بھر کر جام دوں گا، اور جب وہ مجھ سے جام پی کر چلا جائے گا تو وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا میری نظر کرم پہچان لے گی یہ وہی ہے جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا، میں اس کو بھر بھر کر جام دوں گا کہ پی لے۔ جب وہ مجھ سے جام پی لے گا حوض کوثر سے، جب وہ مجھ سے جام پی لے گا تو وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا اور پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے آقا نے فرمایا جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہیں، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہیں، اور آخر یعنی کہ آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی اپنے غلام سے کم کام لے، دکان پر آپ نے کوئی ملازم رکھا ہے، گھر میں کوئی ملازمہ رکھی ہے، آپ کے اندر جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کام میں اگر وہ تخفیف کرے گا تو رب کائنات اس کو بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو دیکھیں کہ جو ملازم ہمارے پاس کام کرتے ہیں، اگر ہم ملازموں کے کام میں تخفیف کر دیں گے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کے کام میں کمی کریں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ روزے کو پورا کر لے، تو رب کائنات اس کو بخش رہا ہے اور جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 ایسی ہیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، یعنی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی رب کائنات اس سے جنت مانگو اور جہنم کی پناہ مانگو، یعنی 4 کام کرنے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تیسرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ میرے مولا تو مجھے جنت دے دے، چوتھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ میرے مولا
میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے جہنم سے نجات دے۔ یہ 4 کام رمضان کے مقدس مہینے میں کرنے ہیں۔ اس مہینے میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس مہینے کو رب کائنات کی فرما برداری میں گزارنا ہے، رب کی نافرمانی میں نہیں گزارنا۔ اور اس مقدس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی زیادہ کرنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے اہل و عیال گھر والوں پر زیادہ خرچ کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہی، یعنی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ زیادہ کریں گے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے فروٹ لے کر جائیں گے، جو بھی بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں پسند ہیں ان بچوں کے لیے لے کر جائیں گے، زیادہ خرچ کریں گے، تو خرچ تو بچوں پر کر رہے ہیں لیکن اللہ ثواب ایسے عطا کرے گا جیسے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور پورا مہینہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں اور قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا، میرے رب کریم، اے رب کائنات، میں نے اس کو کھانے سے، من پسند چیزوں کو کھانے سے میں نے اس کو روکے رکھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، یہ میری یعنی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، میرے مولا اس کو تو بخش دے۔ اب رب کائنات رمضان کی شفاعت بھی قبول کرے گا اور قرآن کی شفاعت بھی قبول کرے گا۔ یار کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے اور رمضان دے رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو غفلت میں نہیں گزارنا، اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ دن کو روزہ رکھیں گے، ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری عبادت میں ہوگی، اور رات کو قرآن پڑھیں گے، وہ وقت بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں عبادت میں گزرے گا۔ اس لیے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، رمضان کا احترام بھی کرنا ہے۔ فی زبان اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہوتا ہے، روزہ خود رکھا نہیں اور روزے داروں کا احترام بھی، رمضان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ بخارا میں ایک مجوسی، ایک آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والا، ایک مرتبہ وہ رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، تو اس کے بیٹے نے کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا، اس کے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگا کہ مسلمانوں کے رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کرو، کھا بھی رہے ہو۔ اس نے کہا، بابا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا کھاتا ضرور ہوں لیکن گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، کبھی بازار میں گزرتے ہوئے میں نے کھایا نہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، میں ان کے رمضان کا احترام کرتا ہوں، اس لیے تو بھی احترام کر۔ گلی بازار میں نہیں کھانا، کھانا ہے تو گھر جا کر کھا۔ رب کائنات کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جب وہ دنیا سے گیا، جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔
وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ تو گناہگار تھا، تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ کہنے لگا کہ میں نے رمضان کا احترام کیا، رب کائنات نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر دیا اور مرنے کے بعد مجھے جنت عطا کر دی۔ اب دیکھیں کہ ایک مجوسی اگر رمضان کا احترام کرے تو رب کائنات اس کے دل کو سیاہ نہیں رہنے دیتا، اس کے دل میں جو کفر کی سیاہی ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت دے رہا ہے۔ کیوں؟ رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے۔ لیکن فی زمانہ ہم لوگ رمضان میں شریعام کھاتے پیتے ہیں، شور کرتے ہیں اور رمضان کے مقدس مہینے کے روزے بھی نہیں رکھتے، اور روزے رکھنے کے علاوہ اتنے دلیر، اتنے خود کو شیر سمجھ بیٹھتے کہ گلیوں بازاروں میں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو روزہ نہیں رکھا اور دوسرا شریعام کھا بھی رہے ہیں۔ اب جو شریعام کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے شرعاً سزا کیا ہے؟ فقہی کتابوں میں اس کے لیے اتنی سخت سزا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو رمضان کے مقدس مہینے کا احترام نہیں کرتے ان کے لیے سزا اتنی سخت ہونی چاہیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی سزا ہے۔ یعنی کہ جو رمضان کے مقدس مہینے کا احترام نہ کرے وہ رب کائنات کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور رمضان کا احترام بھی کرنا ہے۔ اور دوسرا، راتیں بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارنا۔ اگر کوئی بندہ راتیں جاگ نہیں سکتا کہ مجھ سے جاگ کر عبادت نہیں ہوتی، میں جاگ نہیں سکتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون سے اپنا بستر لگائے اور سو جائے۔ کیونکہ جو شخص راتیں نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں گزارے گا اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ انیس الواعظین کے اندر ہے، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک مرتبہ قبرستان گئی قبروں کی زیارت کے لیے، تو آپ نے ایک تازہ قبر کو دیکھا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مولا اس قبر کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ جب مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب کائنات نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آپ اور اس قبر کی جو میت تھی، جو مردہ تھا، جتنے بھی پردے تھے وہ سارے کے سارے پردے ختم ہو گئے۔ قبر کے اندر ایک بھیانک خوفناک منظر ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ کے اندر ہے اور وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آگ کے اندر ڈوبا جا رہا ہوں، وحریق فی النار، اور آگ کے اندر جل بھی رہا ہوں۔ اب جب اس مردے نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آگ کے اندر ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا، مولا علی آپ شیر خدا ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کائنات میری سزا کو دور کر دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا اس گناہگار کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا اس گناہگار کو بخش دے، اس کے عذاب کو دور کر دے، تو رب کائنات نے فرمایا، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرو۔
یہ بڑا گناہگار ہے، یہ میری بڑی نافرمانیاں کرتا رہا، میری بارگاہ میں اس بدبخت کے لیے دعا نہ کرو، یہ رمضان کی مقدس راتوں کو گناہوں کے اندر گزارا کرتا تھا، رمضان کے مقدس مہینے کا حیا نہ رکھتا تھا، اس کی جو راتیں ہیں وہ گناہوں کے اندر گزرتی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، یہ قیامت تک اس قبر میں عذاب میں رہے گا، آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ اے شیر خدا اس کے لیے میری بارگاہ میں دعا نہ کرو۔ اس مردے نے بار بار آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، مجھے اس عذاب قبر سے نجات دلا دے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا، اس نے بڑی امید کے ساتھ میری بارگاہ میں عرض کی ہے، اے مشکل کشا، اے شیر خدا، اللہ کی بارگاہ میں مجھ گناہگار کے لیے دعا کر دو کہ رب کائنات میرے اس عذاب کو دور کر دے۔ یا اللہ، اگر تو نے اس کے عذاب کو دور نہ کیا تو مجھے مشکل کشا کون کہے گا؟ رب کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آیا، رب کائنات نے فرمایا، اے شیر خدا، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے شیر، اگر میں تیرے ہاتھوں کی لاج کو نہ دیکھوں تو اس کے گناہوں کو دیکھوں، میں اس کو کبھی معاف نہ کروں۔ یہ تو تیرے ہاتھوں کی لاج ہے جو تو نے میری بارگاہ میں اٹھا لیے، جس کی وجہ سے میں اس گناہگار کو بدبخت کو بخش رہا ہوں۔ رب کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی وجہ سے اس گناہگار کو بخش دیا، اس کے عذاب کو دور کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے ہم علی علی کے نعرے ایسے نہیں لگاتے، علی علی کے نعرے ایسے نہیں لگاتے، علی علی کے نعرے لگانا، علی علی ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو رمضان کے مقدس مہینے کا احترام نہیں کرے گا، گناہوں کے اندر اس مہینے کو گزارے گا، اس کو مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب مل رہا ہے۔ تو یہ بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمیں مل رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ ہم سے پہلے لاکھوں ذہین آئے، لاکھوں حسین آئے، دنیا سے چلے گئے۔ اگر ہم اپنے خاندان کو ہی دیکھیں، ہمیں اپنے والد کے نام کا پتہ ہوگا، دادے کا، پردادے کا، اس سے اوپر ہمیں ان کے نام کا بھی پتہ نہیں، جن کا ہم خون ہے، جن کی اولاد ہیں، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے مقدروں میں ہے کہ نہیں۔ اس مہینے کو، رمضان کے مقدس مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ یہ تو بخشش کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مقدس مہینے کا ادب و احترام اور خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ما علینا الا البلاغ۔